الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات کی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں علم حاصل کریں گی۔ مختصر سی تاریخ ہے آپ کی۔ یہ آیا ہے تاریخ میں کہ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار بھی تھیں۔ کیا کیا رشتے تھے دیکھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ کی ہمشیرہ یعنی میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن، ان کا نام ام الفضل تھا، اور آپ سیدنا عباس بن عبد المطلب کی بیوی تھیں۔ عباس کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تو عباس بن عبد المطلب کی بیوی جو تھیں ام الفضل، ان کی بہن تھی میمونہ۔ تو یہ رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آپ کے چچا کی بیوی یعنی چاچی کی بہن تھی یہ میمونہ رضی اللہ عنہا۔ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا خالد بن ولید کی بھی خالہ تھیں، اور اسی طرح وہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی بھی خالہ تھیں۔ اور سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یعنی تاریخ میں آیا ہے کہ میمونہ کے ساتھ اسلام قبول کرنے سے پہلے مسعود بن عمرو ثقفی نے شادی کی تھی ان سے۔ یعنی آپ میمونہ رضی اللہ عنہا کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کس نے شادی کی تھی ان سے؟ مسعود بن عمرو ثقفی نے شادی بھی کی تھی، پھر طلاق بھی دے دی تھی۔ اور اس طلاق کے بعد یہ عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہ رہی تھیں۔ کون؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہ رہی تھیں۔ ابتدائی مرحلے میں ہی یہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ابتدائی مرحلے سے مراد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام پہنچا رہے تھے، انہی دنوں میں یعنی ابتدائی دنوں میں ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن چھپائے رکھا تھا، کیونکہ ابھی ام الفضل اور عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جب تک، تو پہلے ہی اسلام قبول کر لی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا چند دن بعد اعلان کر دیا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کی انہوں نے پیشکش کی تھی۔ یہ اور ان کی بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ یہ بھی ایمان لائیں، اس کے بعد ام الفضل بھی ایمان لائیں، اور پھر عباس رضی اللہ عنہ بھی۔ تو بہرحال میمونہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی انہوں نے رشتہ بھیجا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے عقد میں لیا۔ اس طرح وہ ام المومنین کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئیں۔ اس طرح وہ کون؟ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا ام المومنین کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری بہنیں مومن ہیں۔ حدیث ہے یہ، صحیح الجامع میں آئی ہے، حسن ہے حدیث، یہ صحیح الجامع میں آئی ہے۔ کیا ہے حدیث؟ کہ ساری بہنیں مومن ہیں، میمونہ، ام الفضل اور اسماء۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان کی گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ صحیح الجامع حدیث میں آیا ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہا کے ایمان کی گواہی دی، کہا کہ ساری بہنیں مومن ہیں، اور یہ بہنوں میں کس کا نام لیا؟ میمونہ، ام الفضل اور اسماء رضی اللہ عنہا کا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام یعنی پہلے آپ کا نام کیا تھا؟ برہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام برہ سے تبدیل کر کے میمونہ رکھ دیا۔ تو آپ کو برہ نام پسند نہیں تھا، آپ نے پسند نہیں کیا اس کو، اور کہا کہ تم برہ نہیں ہو بلکہ میمونہ ہو۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین کی فہرست میں شامل ہو کر خواتین عالم کے درمیان یعنی اعلیٰ مقام پر فائز ہوئی، اور میمونہ رضی اللہ عنہا بڑی ہی وفادار بیوی تھیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وفادار بیوی تھی، اور آپ کی یعنی عبادات اور آپ کی اسلام کے لیے کوششیں اور آپ کے ایمان کی کیفیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا. جیسے میں نے ابھی آپ کو حدیث بیان کی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مومنہ ہیں. تو الحمدللہ ایسی ہماری ماں گزری جو بہت ہی نیک تھی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے وصیت بھی کی تھی کہ مجھے اس مکان میں دفن کیا جائے جہاں شادی کے بعد میری رخصتی ہوئی تھی. تو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ کو آپ کے مکان میں دفن کیا گیا. تو یہ تھی میمونہ رضی اللہ عنہا، جن کی مختصر سی تاریخ آئی ہے، یعنی تاریخ میں بالکل مختصر سا بیان ہے ان کا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.